جی ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی، لیکن بریک کا وقت آ گیا تھا، تو میں یہیں سے ہی سہیل صاحب سے کہوں گی کہ آپ جو ہے کنٹینیو کریں جو ہم روزگار کی بات کر رہے تھے باہر کے حوالے سے، جس میں آپ نے اپنی حمایت کہا کہ نہیں ہے میری تو اس کی میں وجہ بتائیں۔ مڈل ایسٹ جانے کے لیے میں حمایت نہیں کرتا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جس کو مل رہی ہے نوکری وہ نہ جائے. ہاں میں تو 100% کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو نوکری ملتی ہے آپ چلے جائیں، مگر آپ مڈل ایسٹ کو مستقل قیام کی جگہ مت بنائیں. آپ اپنی زندگی کے بڑے اہم 15-20 سال اس ملک کو دے دیں گے، اور جب آپ کے 15-20 سال نکل جائیں گے تو آپ کو ویزا رینیول میں پرابلم آ جائے گا، وہ آپ کو شہریت نہیں دیں گے اور کہیں گے اپنے ملک واپس جاؤ. بے شک وہ پیسے بہت زیادہ دیتے ہیں. مڈل ایسٹ میں جو تنخواہیں ملتی ہیں یورپ اور امریکہ میں اتنی تنخواہیں نہیں ملتی ہیں شروع میں، تو بالکل آپ جائیں. مگر آپ اپنا پلاننگ کریں. اگر آپ مڈل ایسٹ جاتے ہیں تو وہاں آپ یہ پلان کریں کہ میں اس ملک میں آیا ہوں 10 سال کے لیے، 12 سال کے لیے، میں یہاں سے اپنی چیزیں سیدھی کروں گا، کچھ پیسے کماؤں گا، کچھ اسکلز لوں گا اور پھر ویسٹ کی طرف چلا جاؤں گا، جو عموماً لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ضرور جائیں مڈل ایسٹ، مگر مڈل ایسٹ کو اپنا مستقل گھر مت سمجھیں، وہاں مستقل نہیں رہ پائیں گے. بالکل. اچھا، اب ہم آتے ہیں تعلیم کی طرف کہ تعلیم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جو ہمارے یہاں کے طالبہ ہیں وہ کس ملک کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، یا ہمیں کس ملک کو دینی چاہیے کہ وہ ہماری تعلیم کے لیے بیسٹ ہوگی؟ دیکھیں اس میں عموماً ویسٹ کے جتنے بھی کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہ ساری ریکمنڈڈ ہیں. اب اہم چیز اس میں اور بھی ہے کہ آپ کی اپنی کیا قابلیت ہے. اب جیسے کہ باہر کے ممالک میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو آئلس، انگلش کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آئلس، اس میں کتنے نمبر آپ کے آئے ہیں. اب اگر اس کے اندر آپ کے 8 اینڈ ابو نمبر آئے ہیں تو آپ کو بہت اچھی یونیورسٹی ملے گی. ٹھیک ہے، آپ کے 6 to 8 میں نمبر آئے ہیں تو آپ کو ایوریج یونیورسٹی ملے گی، اور پھر 6 سے کم نمبر آئے ہیں تو شاید آپ کو بہت اچھی یونیورسٹی مل ہی نہ پائے. یا نہیں بھی ملتی، ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو آپ کی جو فار ایگزامپل آپ گریجویشن فار لیٹس سے انٹر کے بعد آپ جانا چاہتے ہیں، انٹر میں آپ کی پرسنٹیج لیٹس سے A گریڈ ہے، اور پھر آپ کا وہاں پہ جو ہے وہ آئلس میں نمبر بھی اچھے نہیں ہیں، تو آپ کو اچھی یونیورسٹی نہیں ملے گی. اور ڈفرینٹ پروگرامز ہیں. فار ایگزامپل مینجمنٹ کے جو پروگرامز ہیں، یا جس کو ہم عام لینگویج میں MBA بھی کہتے ہیں، MBA تو بہت ایڈمیشن مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مین مسئلہ آتا ہے سائنس سبجیکٹس میں. اور میں بچوں کو یہی کہوں گا کہ جب وہ باہر جانے کی جب بھی پلاننگ کریں، اگر ان کا بیک گراؤنڈ سائنس کا ہے، گریجویشن سائنس کی ہے، تو سائنس کو ہی کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بچے کرتے یہ ہیں چینج کہ کر دیتے ہیں. بالکل جی ہاں، ایسا ہی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں وہاں جا کے MBA کر لوں گا یا سم تھنگ ان انٹرنیشنل بزنس کر لوں گا تو میں بہت آگے چلا جاؤں گا. نو. فار ایگزامپل آپ نے اگر بیچلرس کیا ہوا کیمسٹری میں تو کیپ کیمسٹری کنٹینیو. آپ ماسٹرز بھی کیمسٹری میں ہی کریں. اوکے، کیمسٹری کی کافی فیلڈز ہیں، جیسے بایو کیمسٹری ہے، آرگینک ہے، ان آرگینک ہے، بہت ساری ہیں. تو آپ اسی کو کنٹینیو کریں. آپ اپنی لائن اسٹڈی کی لائن کو چینج نہ کریں اگر آپ کو بہت پراپر اس کے بارے میں ریسرچ نہ ہو. تو ہمارے یہاں بچے کیا کرتے ہیں، سائنس کا بیک گراؤنڈ لے کے وہاں جا کے MBA کر لیتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے رہتے ہیں. پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو وہ پراپر چیز نہیں مل پاتی جو وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے، پھر کافی ہرڈلز آ جاتی ہیں ان کے لیے. اس میں ایک اور بھی چیز ہے، جو بچے ہمارے یہاں باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کا الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے کہ میں اسی ملک میں مستقل ہو جاؤں. اب یہ سمجھیے گا جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے ہیں ان کو نوکری اور ان کے مستقبل کے چانسز زیادہ ہیں. لائک ہیلتھ کیئر ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا جو بھی سائنس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں، اگر اسی کو آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جس ملک میں آپ گئے ہیں وہاں مستقل ہو جائیں. اگر پاکستان سے 1000 اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو میرے خیال میں 800 850 اسٹوڈنٹ تو بالکل عجیب سے سبجیکٹس پڑھتا ہے. وہ ایسا سبجیکٹس پڑھتا ہے جس کی اس ملک میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اور ان کو اس کا کچھ پتہ بھی فائدہ بھی نہیں ہے نا. اب آپ UK گئے ہیں، کینیڈا گئے ہیں، آسٹریلیا گئے ہیں، اینی ویئر ان دی ورلڈ، آپ پہلے یہ سوچئے کہ میں جس سبجیکٹ میں داخلہ لے رہا ہوں اس سبجیکٹ کا فیوچر کیا ہوگا اس ملک میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار ہاں UK میں سائنس کے سبجیکٹس کے لوگ کم ہیں تو سائنس پڑھیے، اپنے آپ کو پلان کیجئے. کیونکہ اگر آپ گریجویشن ڈگری میں جا رہے ہیں تو 4 سال آپ نے اس ملک کو دینے ہیں، 4 سال میں آپ کا گریجویشن ہوگا. تو ایسا پلان کریں نا کہ جو آپ کو اس ملک میں رکنے میں مدد کرے. فار ایگزامپل ابھی ایک اسٹوڈنٹ کی مجھ سے بات ہوئی، انہوں نے کیا انٹرنیشنل بزنس میں ماسٹرز. میں نے ان کو پوچھا یار انٹرنیشنل بزنس میں جو آپ نے ماسٹرز کیا کیوں کیا؟ مطلب واٹ فار، انٹرنیشنل بزنس کیا ہے؟ تو کہنے لگے یار مجھے ایڈمیشن اس میں مل رہا تھا. میں نے کہا اوکے. تو میں نے کہا اچھا تمہاری کلاس میں اور کون کون تھا؟ کہنے لگے یہاں پہ کوئی لوکل تو تھا ہی نہیں، سارے باہر سے آئے ہوئے تھے، کچھ ہم تھے، کچھ بنگلہ دیش کے لوگ تھے، کچھ انڈیا کے لوگ تھے. اور میں نے کہا وہ جو سارے ہیں یہ UK کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو میں نے کہا ان میں سے کسی کو کوئی نوکری ملی؟ کہہ رہا نہیں.
میں نے کہا کیسے ملے گی؟ انٹرنیشنل بزنس ناٹ ریکوائرڈ ان یو کے. وہ کہتے ہیں پڑھو اور جاؤ اپنے ملک. آپ نے ایک ایسا سبجیکٹ پڑھا جو اس ملک میں ضرورت نہیں ہے, اب آپ وہاں نوکری ڈھونڈ رہے ہیں. کیونکہ یو کے میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پوسٹ گریجویٹ ویزا دیتے ہیں, پی ایس ڈبلیوز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ, مطلب آپ کو وہ 2 سال کا ورک پرمٹ دیتے ہیں کہ اب آپ کی ڈگری مکمل ہو گئی ہے, اب آپ کام بھی کیجئے اور اپنے لیے نوکری ڈھونڈیے. اگر آپ کو نوکری مل گئی تو آپ اسی ملک میں رہائش اختیار کر لیں. اب آپ نے جب ان سبجیکٹس میں پڑھا نہیں ہے جن سبجیکٹس میں نوکری موجود ہے تو آپ کو نوکری ملے گی کیسے؟ یہ ایشوز آتے ہیں وہاں پہ. تو جب اسٹوڈنٹس پاکستان سے جاتے ہیں تو انہیں یہ بہت خیال کرنا چاہیے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ پورا ریسرچ کر کے جائیں کہ آپ نے کس سبجیکٹ میں کام, اس کے علاوہ ہمارا جس میں انٹرسٹ ہے وہ نہیں. اگر ہم کسی ملک میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہمارے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, ہمیں کس میں جو ہے جاب مل سکتی ہے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں فوکس کیا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ ایک تعلیم لینے جا رہا ہوں جس کو لے کے میں واپس آ جاؤں گا اور مجھے پاکستان میں بہت زیادہ اس میں گروتھ ہے, تو نو پرابلم, آپ ایسی کورس کریں. لیکن اگر آپ کا فوکس یہ ہے کہ میں جس ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہاں سے میں واپس نہیں آؤں گا, میں وہیں مستقل طور پر رہنے کی کوشش کروں گا, تو پھر آپ کا فوکس کچھ اور ہونا چاہیے. آپ کو اسی حساب سے تیاری کرنی چاہیے. آپ اتنا ٹائم وہاں لگائیں گے, اتنی فیس بھریں گے, تو بھائی تھوڑی سی محنت پاکستان میں بیٹھ کے کر لو. اگر ایڈمیشن نہیں مل رہا آپ کو تو آپ ایسے کام کر لیں کہ آپ کو ایڈمیشن مل جائے. کوئی آئلٹس کا بہتر ٹیسٹ دے دیں, کوئی اسکل سیٹ اپنی ڈیولپ کر لیں. ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں پڑھائی نہیں ہے, ہم اب تو ہمارے یہاں بھی کافی کورسز آ چکے ہیں, ایسی پڑھائی آ چکی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بھی ہو رہی ہیں. اچھا میں خواتین کی طرف آؤں گی. خواتین کو لے کے آپ کا ایک سوال ہے میرا کہ اکثر اب ہمارے جو دور میں یہ ہو رہا ہے کہ خواتین باہر جانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا اپنی رائے دیں گے کہ وہ اب جیسے وہ سنگل مدر ایک, ٹھیک ہے, وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہی تو ہو نہیں رہا, اس کی کیا وجوہات ہیں اور وہ کیسے وہاں پہ ویل سیٹ ہو؟ اس میں نے جو دیکھا ہے خواتین بیسیکلی جو باہر جانا چاہتی ہیں وہ پراپر ہوم ورک نہیں کرتی باہر کا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے یا باہر جانے کی سوچ ڈیولپ کرنے سے پہلے. وہ بھی ایجنٹوں کے ہاتھوں مطلب پریشان ہوتی ہیں. جس طرح مردوں کو ایجنٹ تنگ کرتے ہیں اس طرح عورتوں کو بھی کرتے ہیں. اچھا عورتوں کے چانسز مردوں سے کچھ کم اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو بہت ساری چیزیں ایز اے سنگل لیڈی پروف کرنی پڑتی ہیں. اب آپ نے جیسے اس وقت کہا مجھ سے ویسٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے, جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں اسٹوڈنٹ ویزا کا. کوئی سنگل سے میری مراد ہے ان میرڈ کوئی خاتون ہے, بچے نہیں ہیں, وہ بلا مطلب جو ایک کرائٹیریا ہے اس پہ وہ عمل کریں, انگلش کا ٹیسٹ دیں, اس پہ مارکس لائیں, اپنا داخلہ لیں, فیس بھریں اور چلی جائیں, تو کوئی ایشو نہیں ہے. اب آ جائیں آپ مڈل ایسٹ کی طرف. مڈل ایسٹ میں ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون وہاں جانا چاہتی ہیں تو کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں, کیا وہ شوہر کے بغیر جا رہی ہیں, کس اسٹیٹس میں جا رہی ہیں. اگر وہ جاب کرنے وہاں جا رہی ہیں تو جو جاب ان کو آفر کی گئی ہے کیا اس میں بچے بھی شامل ہیں. لیٹس سے فار ایگزامپل میرا خیال ہے کہ اس وقت یو اے ای میں انہوں نے شاید 5,500 درہم یا 3,500 درہم کا کوئی ایک سلیب رکھ دیا ہے کہ اگر اس سے کم پیسے آپ کی مہینہ تنخواہ ہے تو آپ بیوی بچوں کو نہیں بلا سکتے. پورے مڈل ایسٹ میں ایک سلیب بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ اس رینج سے کم ہے تو آپ اپنے شوہر اپنی بیوی بچوں کو اور عورت اپنے شوہر اور بچوں کو نہیں بلا سکتی. تو میک شور کہ آپ کو جو وہاں پہ نوکری آفر کی جا رہی ہے یا جس کیٹیگری میں بھی آپ وہاں جا رہی ہیں, کیا مہینے کا اتنا پیسہ آپ کما سکیں گے تھرو کاروبار یا تنخواہ, کیا بچوں کو سپورٹ کر سکیں. یہ باتیں لوگ نہیں بتاتے. ایسا ہی ہے, کوئی بھی اگر آپ کے کوئی ریلیٹو بھی ہے, اگر وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ آپ کو اے ٹو زیڈ چیزیں نہیں گائیڈ کرے گا. اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ خود تو وہاں پہنچ گیا اور کافی چیزیں اس نے سالوں سے اس سے دور ہو گیا تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا. اور بہت ساری باتیں ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ریلیٹیوز کے اندر میں نے یورپ میں بھی دیکھا اور یو ایس اے میں بھی کہ آپ جس سے بھی پوچھیں گے نا بولیں گے یار پاکستانی اچھا وہیں رہو, پاکستان اچھا ہے یار, کیا کرو گے یہاں آ کے, سمجھ رہے ہیں. تو وہ چیزیں تھوڑا سا ہوتی ہیں اور باہر صرف وہی بندہ جا سکتا ہے جس نے خود یہ سوچا ہو کہ میں کشتیاں جلا کے خود ہی جاؤں گا. پھر اس کو کسی کے اوپر, ہاں آپ کا اپنا بھائی ہے, کوئی دوست ہے, کوئی جاننے والا ہے, اس پہ اتنا سپورٹ تو صحیح ہے کہ وہ جب آپ وہاں اتریں تو وہ آپ کو تھوڑا سا سپورٹ کر دے. لیکن وہاں کوئی بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ کو پاکستان کی طرح اپنے گھر لے جائے اور مہینوں آپ کی مہمان نوازی کرے. اس طرح نہیں ہو سکتا.
آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ باہر جب آپ کسی کے پاس بھی جا رہے ہیں تو وہ آپ کو چند دنوں سے زیادہ نہیں مہمان نوازی کر پائے گا، کیونکہ وہ خود آلریڈی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، بالکل اس کا اپنا خرچہ پرابلم ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ شیئرنگ میں رہ رہا ہو، ایک کمرے میں 3 بندے رہ رہے رہتے ہوں. ہیں، ایسا ہی ہے. جی اب آپ مہمان بن کے چلے جائیں گے اور تو فیملی وہ، کے ساتھ اگر ہم چلے جائیں، اور اگر آپ مہمان بن کے اس بیچارے کے پاس چلے جائیں تو وہ کیسے آپ کو مینیج کرے گا؟ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. مور ٹو دس، ہماری یہ جو مرد حضرات یہاں سے جاتے ہیں، کسی کو چائے بنانا نہیں آتی، کسی کو کھانا بنانا نہیں آتا، اتنے وہ ماں کے لال ہیں کہ ان کو ماں نے سکھایا ہی نہیں کہ چائے کیسے بنانی ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے. لازمی سی بات ہے، ہمارے یہاں تو کہتے ٹرینڈ ہیں ہی کہ نہیں ہے، ٹھیک ٹرینڈ ہے. ہی نہیں ہے. اب جب یہی لڑکے باہر جاتے ہیں وہ تو سب یہ کرتے ہیں، وہ اپنے کرتے نہیں کپڑے ہیں. بھی سب دھوتے سے ہیں. پہلے تو وہ بے انتہا پریشان ہوتے ہیں. دیکھیے جب وہاں پہ 3 لوگ ساتھ رہتے ہیں تو وہاں ڈیوٹیاں لگتی ہیں اچھا، کہ بھائی تم کھانا بناؤ گے، تم صفائی کرو گے، تم فلاں کام کرو گے، ٹھیک ہے. اب جب آپ کو یہ کام آتے ہی نہیں ہیں تو کوئی کیسے آپ کو کریں گے؟ اپنے ساتھ رکھے گا ہی نہیں. بتاؤ، خود سوچئے، آپ بالکل. کسی 3 لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور وہاں واپس آئیں تو جس کا کام تھا گھر اور ٹوائلٹ صاف کرنا، اسے ٹوائلٹ یا گھر صاف کر کے نہیں رکھا ہوا، تو آپ کا کیا دوسرا ڈیسیژن کیا ہوگا کہ یار اس سے جان چھڑاؤ؟ ہاں بالکل، کہ اس کو جب کچھ آتا ہی نہیں، کیونکہ وہاں تو ایسا پروسیس ہے ہی نہیں کہ سکھائیں اور اس کے بعد جو ہے کسی کے ہم پاس ٹائم بھی نہیں ہے. نہیں ہے. یہاں تو پھر بھی ہم جو ہے سکھا دیتے ہیں اور کہ وہ چلو اس کی چین چلنی شروع ہو جاتی. اچھا ہمارا جو ہے بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین، بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں دوسرے مہمان نے جوائن کیا ہے، جن کا پہلے میں تعارف کراؤں. اس کے بعد جو ہے ہم سہیل صاحب کے جواب کی طرف جائیں گے جو ہمارا ادھورا تھا. تو ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں مولا بخش سومرو، سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی سندھ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھوڑی سی دیر ہو گئی آپ کو آنے میں. خیر، صبح صبح کا وقت ہے اور موسم بھی کافی اچھا چل رہا ہے، تو نیند سے اٹھنے کا دل بھی نہیں کرتا لوگوں کا. تو اچھا سر، ہم آپ کی طرف آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ سے گفتگو شروع کروں گی. جی سر. اس میں ابھی ہم جو آپ سے بات کر رہے تھے وہ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ باہر جانے کی تیاریاں اور ہاں، چیزیں، تیاریاں. خواتین اور ان کے مسائل اور جو چیزیں ہیں. اب اس میں یہی مسئلہ ہے کہ خواتین جو باہر جانا چاہتی ہیں ان کو انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. دیکھیں، تو ان کو انفارمیشن ویسے دی نہیں جاتی اتنی، چاہے پھر وہ ریلیٹیوز ان کو لے کے جا رہا ہو یا کسی ایجنٹ کے تھرو جا رہا ہو. تو تھوڑا سا اب ہمیں یہ بتائیں کہ پھر خواتین کو جو ہے وہ انفارمیشن کس طریقے سے وہ خود سے لے. دیکھیے ساری انفارمیشنز نیٹ پر موجود ہیں، ٹھیک ہے. خاص کر ویسٹ کے جو ممالک ہیں، کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، اس کی انفارمیشن نیٹ پہ موجود ہے. آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑے گی. ایجنٹوں کا آپ کو اعلی بننے کی ضرورت نہیں ہے. ان دا سیم وے یو اے ای کی یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ جو سلیبز ہیں کہ اتنی تنخواہ ہو تو آپ بچوں کو، بیوی کو یا شوہر کو بلا سکتے ہیں، یہ سب انفارمیشن نیٹ پہ موجود ہے. میں کسی ایجنٹ کو ریکمنڈ نہیں کر سکتا کہ کون سا ایجنٹ اچھا ہے کون سا برا ہے. اب جیسے میرے ساتھ ایشو یہ ہے کہ میں، کیونکہ امیگریشن لا بھی ہمارا پارٹ ہوتا ہے اور لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ انفارمیشن ہمارے پاس آتی رہتی ہے، ہم پڑھتے ہیں. اب جو آ کے ہم سے پوچھے گا، کوئی مدد لے گا تو ہم اس کی مدد کر پائیں گے. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ کون باہر جانے کا خواہش مند ہے. خواتین بہت زیادہ ہیں. اچھا، یہاں بریک کا وقت ہوا ہے، شارٹ بریک لیں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہم آتے ہیں سہیل صاحب کی طرف. اچھا، آپ مجھے بریک میں بتا رہے تھے کہ خواتین کے لیے جو ہے اب زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیں، وہ کس طرح سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹ خاص کر یہ بات سمجھ چکا ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کو ایکول اپرچونٹیز حاصل نہیں ہیں. تو انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو فیور دیا ہے کہ آپ اگر ہمارے ملک آنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں کر لیں. تو اس حوالے سے خواتین کے چانسز زیادہ ہیں. اور خواتین سے مین جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ریشو بہت آؤٹ ہے. اگر اس ملک سے 1000 آدمی جاتا ہے باہر سال کا، تو اس میں سے 950 مرد ہیں اور شاید 50 خواتین ہوں گی. تو اس ریشو کو بھی دیکھتے ہوئے خواتین کے لیے کافی اپرچونٹیز، کافی چیزیں ہیلتھ کیئر میں ہیں. بات وہی ہے، جس کو باہر جانے کا شوق ہے نا، اس کو پلاننگ کرنی پڑے گی، کرنی پڑتی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں باہر جانا چائے بنانے جیسا ہے کہ بس 5 منٹ میں ڈیسائیڈ کر لو کہ باہر جانا ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. باہر جانا جو ہے نا، وہ سمجھیے آپ کے ایک درخت لگانے جیسا ہے کہ آج آپ بیج بوئیں گے تو 3-4 سال میں آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ باہر جا سکیں.
آپ نہیں سوچتے باہر جانا تو نہیں سوچتے. جس رات کو آپ کو خواب آ گیا باہر جانے کا, صبح آپ اٹھتے ہیں دھڑا دھڑ ایجنٹوں کے پاس چکر لگانے شروع کر دیے. اچھا پھر ایجنٹ آپ کو اگر کوئی سمجھاتا بھی ہے کہ بھائی یہ کورس کر لو, یہ اسکل سیٹ ڈیولپ کر لو, اس میں 6 مہینے لگیں گے, سال لگے گا, آپ وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں. پھر آپ ایجنٹوں کے ہاتھوں لٹتے بھی ہیں, آپ کے ویزے بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے, اب میں چلوں گی ہمارے اگلے گیسٹ کی طرف. اب آپ مجھے بتائیں آپ کتنے ایجنٹ کے ہاتھ میں پھنسے ہیں؟ ہاں, میرا نہیں خیال ہے مجھے کبھی کوئی ایسی ضرورت پڑی ہے. یا آپ نے پھنسایا ہے؟ ہاں, رابطے کرتے ہیں اس طرح لوگ, اور اکثر میرا خیال ہے یہ آج کل تو پیمپلیٹس بھی مل جاتے ہیں, یہ بانٹتے ہیں جس کا مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں جاب وغیرہ یا ایسا کچھ باہر اگر ہمارے تھرو کرے تو ہم آپ کی نا گارنٹی دلوا سکتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے غلط بات ہے. گارنٹی کوئی کسی کی لے نہیں سکتا باہر ملک. اور میرا خیال ہے زیادہ کر ہمارے پاس ایشوز آتے ہیں کیونکہ ہمارا نوجوان طبقہ جو پڑھا لکھا ہے, اور زیادہ کر لوگ جو باہر سے پڑھ کے واپس پاکستان آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب اپنی پڑھائی پہ اتنا خرچہ کر دیا ہے اور ہم پاکستان میں وہ ہمیں سیلری یا وہ پریولیجز نہیں مل رہے, کیوں نہیں ہم بہتر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کریں. کیونکہ باہر یہ اگر وہ امریکہ ہوں گے تو ان کو ڈالر میں پیمنٹ ہوگی, اور اگر یا وہ یو اے میں ہوں گے تو درہم میں ان کو سیلری ملے گی. اور مڈل ایسٹ تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک پاکستانیز کو امپلائمنٹ دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کافی زیادہ لوگ جو ہے باہر مڈل ایسٹ اور یہ ابھی بھی اس لیے پریفر کرتے ہیں. شاید ہمارے ملک میں مایوسی زیادہ ہے, اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی فیوچرسٹک پالیسی ابھی بھی اناؤنس نہیں ہوئی ہے, کوئی اسٹیبلٹی ہو کہ جی آگے جا کے نوجوان جو پڑھے گا اس کو ہم نے کس طرح کرنا ہے. میرٹ فالو نہیں ہو رہا, جو کہ ایک بہت بڑا افسوسناک ہے. جن کا کوئی تعلق یا سفارش کرا سکتے ہیں وہ یا ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, اور یہاں تو کئی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ریٹائر نہیں ہوتے, ان کے لیے چیئرمین یا ڈی جی یا ایسے یا بورڈ کہیں نہ کہیں وہ جاب پھر بھی رہتی ہے. آفٹر ایج آف 60 بھی وہ لگ جاتے ہیں. تو نوجوان کیا امید رکھے؟ سفارش سے آتے ہیں آپ کی طرف کہ آپ سے کتنوں نے سفارش کرائی, جو کہ آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ نے کتنوں کی سفارش کر کے سیاست کو ترجیح دی, یہ بتایا. دیکھیں سیاست میں جانے کا مین مقصد آپ کا. دیکھیں سفارش اور کسی کو ریکمنڈ کرنے میں بڑی ایک تھن لائن ہوتی ہے. کیا سفارش میں یہ کہ اگر آپ بنا اس بندے کی قابلیت یا جس کام کے لیے وہ چاہ رہے ہیں, آپ ہر چیز وہ سائڈ پہ کر کے اس کے لیے بس آپ فون گھمائیں اور اس کے لیے کوشش کریں, تو میں سمجھتا ہوں وہ سفارش ہے. پر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. تو اگر آپ کسی کو ریکمنڈ کر رہے ہیں کسی اہم عہدے کے لیے, اس کی قابلیت دیکھیں, اور جہاں پہ وہ کرائٹیریا کی بھی ضرورت ہو کہ جی اس طرح کا قابل بندہ ہمیں چاہیے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سفارش ہوتی ہے, وہ ریکمنڈیشن آپ کرتے ہیں اس کے لیے. اچھا, باقی سیاست میں یہ کہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, ہم لوگ کا مین تو فوکس یہ کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے, کہ خان صاحب 2008-2009 میں کافی کہتے تھے کہ جو نوجوان ہیں انہی نے آگے اس ملک کو لے کے چلنا ہے. تو کافی حد تک نوجوان کو اپنی اس ملک کو کس طرح اس ملک کی مالکی کرنی ہے, کیا ہمارے رائٹس ہیں, کس طرح ہم نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے, یا کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ رکھنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکلی لوگ یہاں پہ ایکٹیو ہیں وہ تو ہے اس ملک میں, بجائے کوئی مجبوری ہو تو وہ باہر ملک چلے گئے ہیں. تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں جس نوجوان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہاں رہیں گے تو کچھ کریں گے نا, وہ تو سارے باہر بھاگ رہے ہیں. دیکھیں تو ان کو کیسے لائیں؟ دیکھیں زمین جب تنگ ہوگی تو پھر تو باہر جاتے ہیں لوگ. تو کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ تنگ ہی نہیں ہونی چاہیے نا. دیکھیں ہماری جو جماعتیں ہیں اب بہت ساری ہیں, تو جب اگر ہم ان میں کام نہیں کر رہے ہیں یا ہم ہمارے نوجوانوں کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں, تبھی وہ باہر جا رہی ہے نا. ہماری زمین کیوں چھوٹی پڑ رہی ہے؟ زمین ہماری ایک ماں ہے, تو ایک ماں تو اپنے سارے بچوں سے محبت کرتی ہے, تو یہ زمین ہمیں اتنی جگہ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ یا اس میں کچھ واقعی سیاست چل رہی ہے کہ نکالا جا رہا ہے؟ دیکھیں نوجوانوں کے لیے جو ریاست ہے یہ تو ماں کی طرح ہی ہے, پر اس ماں کو بھی تو پتا ہو نا کہ یہ جو نوجوان ہیں ان کے ہی بچے ہیں, اور انہی نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہاں میرا خیال ہے کہ یہ ملک میں ایک ٹرانزیشن پیریڈ کے تھرو ہم جا رہے, جہاں ایکسیپٹیبلٹی ابھی بھی نہیں آ رہی, پر آ جائے گی عنقریب, کہ جی جو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی مرضی سے فیصلے ہونے چاہیے, بجائے کہ باہر سے کوئی پریشر ہو, باہر سے ہمیں قرضے لینے پڑے اور پھر ہم قرضے بھی نہ اتار سکیں. اور کئی لوگ جو یہاں حکمران ہیں ان کے پیسے بھی باہر لگے, ان کے نوجوان بھی باہر رہتے ہیں, وہ یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیاست کرنے کے لیے سارے یہاں تیار ہیں, باقی رہنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اگر گورنمنٹ ان کی ہوتی نہیں ہے تو باہر چلے جاتے ہیں. ہر ایک کو پتہ ہے لنڈن میں کون رہتا رہا ہے, دبئی میں کون رہتا رہا ہے, سعودی عربیہ کون ایگزائل میں جاتا رہا ہے, ہر ایک کو پتہ ہے, باتیں چھپی نہیں ہے. پر نوجوان میں سمجھتا ہوں اس ملک کا جو ہے وہ پہلے سے زیادہ باشعور ہے اور پہلے سے زیادہ ہمت کر رہے ہیں,
اور باہر جانے کی میرا نہیں خیال ہے ضرورت ہے، آپ کو اپنے ملک میں رہ کے ملک کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی اس کا فل فارم پاکستان تحریک انصاف ہے جی تو یہ انصاف کہاں تک پہنچا، پاکستان کو کتنا انصاف ملا؟ دیکھیں وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم قربانیاں ابھی بھی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. ہماری قربانی ختم نہیں ہوئی ہے، ہماری جدوجہد ختم نہیں ہوئی ہے. ہمارے کئی اہم لوگ جو وہ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، کئی اہم لوگ جو ان کی کورٹوں میں ابھی بھی حاضریاں چل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات پہلے سے ملک کے جو ہے کوئی بہتر نہیں ہو رہے، نہیں تو ہو رہے جس نا، کی دکھ وجہ نہیں سے رہے نا عام ہمیں. بندہ، عام جو ہمارا ایک نوجوان بھی ہے وہ شعور رکھنے والا، وہ بھی سوچتا ہے کہ جی سیاست کی نالج مجھے بھی اب ہونی چاہیے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جلسے ہوتے تھے تو نوجوان جاتے ہی نہیں تھے، اور کوئی سیاست کی بات ہوتی تھی نوجوان اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، کیونکہ سیاست بڑے کم، میرا خیال ہے شاید ملک کے کوئی 2 یا 3% جو لوگ ہیں وہی زیادہ ایکٹیولی انوالوڈ ہوتے تھے. باقیوں کو بلایا جاتا کہ جی پنڈال بھر دینا ہے، جلسہ بھر دینا ہے، جھنڈا پکڑا دیا، نعرے لگوا دیے. بالکل. تو ابھی یہ کہ میرا خیال ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑی تبدیلی آئی ہے، اور نوجوانوں کو امید نظر آ رہی ہے اس ملک میں. سب سے اہم بات یہ ہے ٹھیک ہے. نوجوان پرامن ہے اور پر امید بھی ہے اس ملک کے لیے. ایسا نہیں کہ اس ملک سے پورا مایوس ہوا ہوا ہے، حکومت سے ہے، ملک کے حالات سے ہے، پر وہ یہ نہیں کہتا کہ ملک جی غلط بنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ملک صحیح بنا ہے. اچھا یہ جو ہمارے جو نوجوان اب جو ہے، خواتین بھی جو زیادہ تر آج کل سیاست میں آ چکی ہیں، ایسا نہیں کہ اب صرف نوجوان ہی ہیں، تو یہ بتائیں جو باہر جا رہے ہیں تو کیا باہر رہ کے بھی ہمارے ملک کے لیے سیاست اور وہی چیزیں کر سکتے ہیں جو یہاں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہمیں اس وقت بھئی سب وہ سے زیادہ باہر گیا ہے، وہ تو سب سے پہلے اپنی فیملی کو ٹائم دے دے تو بہت ہی سیاست کا کیسے دے گا؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو اس وقت باہر جو بیٹھا نوجوان ہے بہت کچھ کر سکتا ہے. سب سے زیادہ جو اس ملک کو اور خاص کر اس حکومت کو جو ضرورت ہے وہ ہے ڈالرز کی. تو باہر جو بندہ کام کر رہا ہے وہ کماتا ہے ڈالرز میں، ریمیٹنس کی صورت میں آتا ہے یہاں پہ. تو کچھ حد تک تو ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ فلپینز کو اگر فار ایگزامپل لیا جائے، فلپینز کی آدھی سے زیادہ جو عوام ہے وہ باہر جاب کر کے جو ہے یا باہر بزنس کر کے جو ہے اپنے ملک کو جو ہے وہ معیشت کو بہتر کرتے ہیں، کیونکہ وہ نیچرلی ان کی اب بن ایسے گئی ہے اکانومی. اچھا. تو ہمارا بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اس لیے کمپیٹ کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ تو میرا خیال ہے، پر ہاں ان کو ہم نے مایوس نہیں کرنا چاہیے. اوورسیز پاکستان کے لیے پالیسیز ریلیکس کرنی چاہیے، ریمیٹنسز کے لیے ان کے لیے مزید آسانی کرنی چاہیے، بجائے اس پہ کہ اگر اوورسیز پاکستانی یا باہر جا کے نوجوان اگر کوئی چیز یوٹیوب پہ کرتا ہے یا سوشل میڈیا پہ آتا ہے، اس کے گھر والوں کو یا تنگ کیا جائے اس معاملات پہ، تو میرا خیال ہے وہ بہت بڑی ایک غیر قانونی بھی اور ناجائزگی بھی ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی. سہیل صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ مہارت پر جو مبنی مہاجرات ہے، مجرمی محاورات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پہلے مجھے اس کا فل فارم بتائیں، اور خلیجی ممالک میں جو ملازمت ہے وہ کیوں بہتر ہے؟ اچھا اس میں تھوڑا سا بھائی کی چیزوں میں ایڈ کروں گا. نمبر 1 چیز میرا ہمیشہ سے گلا رہا ہے، میں نان پولیٹیکل آدمی ہوں سیاسی پارٹیوں سے. نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کبھی ہیومن ریسورس کو ٹرین نہیں کیا. دیکھیں آپ کے یہاں سب سے بڑی تعداد ہے 18 سال سے لے کے 35 سال کے لوگوں کے آبادی کا ریشو. عموماً دنیا میں یہ بہت کم ممالک ہیں جس کی آبادی میں 18 سے 35 سال کے اتنے نوجوان موجود ہوں. ہم نے ان کی ٹریننگ کے لیے کچھ نہیں کیا. اور لوگوں کا باہر جانا برا نہیں ہے، آپ لوگوں کو اس طرح ٹرینڈ کریں کہ وہ آپ کا سورس آف ریونیو ہو جائیں، کیونکہ جو بھی آدمی باہر جاتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے پیسے بھیجتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ یہاں پر فوراً ریمیٹنس آتی ہے، چیزیں آتی ہیں، اور آپ کے ملک کی نہ زمین تنگ ہوئی ہے الحمدللہ، یہ زمین بہت بڑی ہے، سب کو کشادگی دے رہی ہے، مگر ہمیں مزید بہتری چاہیے. دیکھیں میں آج یہ سوٹ اور یہ پہنا ہوا ہوں تو شاید میں ایک پجامے اور کرتے میں بھی بہتر رہتا اگر میں بالکل صبر سے کام لوں، لیکن نہیں، مجھے یہ سوٹ بھی چاہیے، مجھے یہ ٹائی بھی چاہیے. تو جب اسٹینڈ آف لیونگ آپ بڑھاتے جاتے ہیں اپنا، تو آپ کو پیسے زیادہ چاہیے. ایسا ہی ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں جتنی قومیں آباد ہیں وہ سب ویری ویل فیشنڈ اور ویل شوڈ اپ کرتی ہیں اپنے آپ کو، تو وہ چیزیں اچھی ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹس کو اس کو ٹرین کرنا چاہیے. ابھی تک کسی بھی حکومت نے اس سلسلے میں کوئی کانکریٹ کام نہیں کیا. سیکنڈلی بھائی نے کہا ریٹائرڈ لوگوں کی نوکریاں. بات یہ ہے بھائی سارے لوگ حکومت میں رہے، کبھی کسی نے اس پہ قانون سازی نہیں کی کہ کسی ریٹائرڈ آدمی کو نوکری نہیں ملے گی. اگر ملے گی تو کیا اس کو پینشن اور تنخواہ دونوں ملیں گی یا دونوں میں سے ایک چیز ملے گی؟ اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے. بالکل ہے. اپوزیشن میں جب ہماری یہاں جماعتیں ہوتی ہیں تو وہ ساری باتیں جو کرتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن جیسی ان کو حکومت ملتی ہے ہمارے یہاں،
अब यही जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, जब ये कल को पोजीशन में थे तो आप इनकी पूरी वीडियोस निकाल के देख लें, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो ये अपोजिशन में रह के कहते थे। भाई की पार्टी ने भी ऐसे ही किया है, तो सब ऐसे ही करते हैं इस मुल्क में, ये है इशू। बाकी चीज़ें इनकी गवर्नेंस डिफरेंट होगी, अच्छी होगी, बेहतर होगी, इस पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं इन दो मौजूआत के ऊपर मैं आपको लेके गया। सेकेंडली, आपने जो सवाल पूछा है, इसमें मिडल ईस्ट से बहुत बेहतर है कि आप यूरोप की तरफ चले जाएं। ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के जो कुछ साल उस मुल्क को देंगे वो बड़े फ्रूटफुल होंगे और वो आपको बहुत अच्छी तरह रिटर्न होंगे, क्योंकि यूरोप में ह्यूमैनिटेरियन लॉज या ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे अगर किसी मुल्क में आप 10 साल रहते हैं, 15 साल रहते हैं, 20 साल रहते हैं, तो उसके बाद वो मुल्क इस बात पर पाबंद है कि आपको वो अपनी शहरियत दे। ओके। ठीक है। सेकेंडली, आपके बच्चे वहाँ पैदा होंगे, उनको शहरियत मिलेगी। सेकेंडली, जब आपको शहरियत मिल जाएगी, आप अपने बहन भाइयों को बुला सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। बहुत सारे ममालिक आपको ये आज़ादी देते हैं, लेकिन मिडल ईस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मिडल ईस्ट में आप जितने साल भी रह लें, आपने जिसको ही बुलाना है विजिट वीज़ा पे बुलाना है। तो इसमें जो आपने इससे पिछला सवाल किया था, मुझे हमेशा एक ही इशू रहा है, लोग कैरियर काउंसलिंग नहीं लेते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर या हो सकता है कैरियर काउंसलर्स मौजूद ही नहीं है कि उनको कोई कैरियर काउंसलिंग दे सके, लेकिन मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, जब मैं उनकी कैरियर काउंसलिंग करता हूं, तो उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात पे राजी हों कि मैं 2 साल की प्लानिंग करूं, 1 साल की प्लानिंग करूं। हर आदमी ये कहता है, वकील साहब ऐसा चीज़ बताएं कि मैं 2 महीने में मुल्क से बाहर चला जाऊं। ऐसा नहीं होता। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं फिर होता। आपको वे इलीगल लेना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से बात नहीं मानेंगे तो आप इलीगल वे से जाना पड़ेगा आपको, और जब इलीगल वे से जाएंगे तो वो आप ना पहुंच पाएंगे, ना आप उस जगह के फायदे लेंगे, उल्टा एजेंट आपके पैसे खा जाएगा और किसी मुल्क में आप अरेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा ही होता है। यहाँ वक्त होता है एक ब्रेक का, फिर आके जो है हम हमारे सुमरो साहब से कुछ सवालात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारा जो है प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने चला है। तो इसी के साथ साथ मैं हमारे दोनों मेहमानों से मैसेज लेना चाहूँगी। सर, आप बताएं, आप हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देंगे कि बाहर जाने के साथ साथ इस मुल्क के लिए भी कुछ करें? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो नौजवानों को ये समझना चाहिए कि इस मुल्क के मालिक आप हैं। ठीक है। ये मुल्क आपका ही है और इसका जो आगे का जो भी कुछ होना है उसमें आपका बड़ा किरदार होना चाहिए। कुछ भी ऐसा करें कि मुल्क से दूर ना रहे, इस मुल्क को अपने हाथ में रखें, इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। और सर साहब, आप? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो लोग इस मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उस चीज़ को प्रॉपर प्लान करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें। कोई भी चीज़ फ़ौरन नहीं होती। ज़िंदगी में प्लानिंग, हर चीज़ में प्लानिंग की अहमियत है। इस तरह मुल्क से बाहर जाने में भी प्लानिंग की अहमियत है। जो वालिदैन अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो शुरू से ही प्लानिंग करें और बच्चों को उसी हिसाब से ट्रेन करें। पैसों की कमी तो पूरी हो सकती है, काबिलियत की कमी नहीं हो सकती। तो बच्चों को इस काबिल बनाएं कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं भी हैं तो वो अपनी काबिलियत के मुनाफे इस मुल्क से बाहर चले जाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह है कि पूरी चीज़ों को प्रॉपर प्लान करके जाएं और साथ साथ हमारे मुल्क का भी ख्याल रखें। इजाज़त चाहूँगी, कल फिर मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।